جب باپ سے ملاقات کرتی ہیں تو کیا انسان کی سارے دن کی تھکن اتر نہیں جاتی؟ اور آنکھیں مسکراتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا وہ پھل ہے جس کو دل کا پھل قرار دیا۔ ایک تو پھل ہے جو درختوں کو لگتا ہے، لیکن یہ انسان کے دل کا پھل ہے۔ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا چین ہے، دل کا اطمینان ہے، اور آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ تو اب ان کی جو موجودگی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا خاص کرتی ہے۔ ان کو وہ سمجھتے ہیں جن کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں تو اللہ کے نبی بھی اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جلیل القدر لوگ اولاد کی طلب میں مالک کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں جب پہنچ گئے تو عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، مالک کو نیک بیٹا ہی عطا کر دے۔ تو کہا میرے بندے جب تو نے مجھ سے مانگا ہے، تو نے میری ہر بات مانی ہے، اب میں کیسے تیری بات نہ مانوں؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم تجھے بیٹا دیں گے، عام بیٹا نہیں ہوگا، بڑا صبر والا بیٹا ہوگا، حوصلے والا بیٹا ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اسی طریقہ سے قرآن مجید کے دامن سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی پاک باز خاتون ہے جن کا نام ہے حضرت حنہ۔ یہ حضرت عمران کی بیوی ہیں، اور حضرت عمران مسجد اقصیٰ کے امام مسجد تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو امام مسجد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص اس پہ عنایات ہوتی ہیں۔ تو بڑا نیک اور پاک باز یہ گھرانہ تھا، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حضرت حنہ اپنے گھر کے سین میں جھاڑو دے رہی تھی کہ دیکھا کہ گھر کے اندر ایک درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر ایک پرندہ ہے، اس کا گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں۔ پرندہ باہر جاتا ہے، دانہ دنکا لیتا ہے، اور آ کے اپنے بچوں کی چونچ میں رکھتا ہے۔ تو بچے خوش ہوتے ہیں اور وہ پرندہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت حنہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، لیکن کلیچہ منہ کو آتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی مالک تو نے ان پرندوں کو بچے دیے ہیں، تو یہ پرندے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اگر مجھے تو کوئی بیٹا دے دے نا تو میں اس کے تیرے گھر کا نوکر بنا دوں۔ یہ جو تیرا گھر بیت المقدس ہے نا، میں اس کو خادم بنا دوں گی۔ اللہ اکبر! دل سے اٹھی ہوئی آواز اللہ کے عرش تک پہنچی۔ حضرت حنہ جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اور قدرت کی نرمیاں دیکھو کہ حضرت عمران کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اب جب پیدائش ہوتی ہے تو حضرت حنہ نے یہ دعا کی تھی مالک اگر تو بیٹا دے گا تو میں اس کو تیرے گھر کا نوکر بنا دوں گا۔ لوگ تو کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے، جناب بزنس مین بنائیں گے، وہ بہت بڑا ٹیکنالوجی کا ماہر ہوگا۔ اچھی بات ہے، اپنے بچوں کے لیے ماں باپ سوچتے ہیں، لیکن ایک ایسی ماں ہے کہتی مالک اگر تو بیٹا عطا کرے تو میں اس کو تیرے گھر میں جھاڑو دینے کے لیے وقف کر دوں گا، تیرے گھر میں جھاڑو دیا کرے گا۔ ایسی مائیں ہوا کرتی تھی، یہ خوش نصیب مائیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو شعور دیتا ہے۔ اچھا مدینہ طیبہ میں جب حضور ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے، تو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت ام سلیم، ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام حضرت انس بن مالک۔ 6 یا 7 سال جیسے یہ بچہ بیٹھا، اتنی عمر ہوگی، آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس بچے کو لے کے آتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور ظاہر ہے آپ نئے نئے یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے چھوٹے موٹے کو کام بھی ہوں گے تو مہربانی کریں میرے اس بیٹے کو اپنی خدمت کے لیے پاس رکھ لیں، یہ دکان سے کچھ سودا صرف لا کے آپ کو دیا کرے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کیسی خوش نصیب عورت تھی، اور اللہ نے اس کو کتنی بصیرت دی کہ اس کے دل میں یہ سوچ آ گئی اگر میرا بیٹا اللہ کے محبوب کے پاس رہے گا تو یہ بھی اللہ کا قرب آ جائے گا۔